ہم شکایت بہت کرتے ہیں، بندش ہو گئی، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ کبھی دھیان دیا ہے کہ ہماری کمائی کیسی ہے؟ مثلاً ایک شخص ملازم ہے، کام کرتا ہے کسی آفس میں، دفتر میں، ادارے میں، پورا ٹائم ڈیوٹی نہیں دیتا، وقت پر نہیں جاتا، جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتا، کیا اس کی تنخواہ حلال ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اس نے اپنی جو کمائی کی، محنت کی، کیا وہ درست ہوئی؟ نہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، تجارت کرنے والے نے چیز بیچی ملاوٹ والی، بتایا نہیں گاہک کو کہ دیکھو یہ جیسی ہے مجھے نہیں پتا یہ خالص ہے یا نہیں، اس کو پتا ہے اور خالص کہہ کے بیچ رہا ہے، جھوٹ کہہ کے، تو کیا اس کی کمائی حلال ہوئی؟ اونچی۔ ناپ تول میں کمی کی، خریدنے کے لیے باٹ اور رکھے، بیچنے کے لیے باٹ اور رکھے، کیا کمائی حلال ہوئی؟ اونچی۔ تو پھر بندش کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کام نہیں چل رہا؟ جب آپ نے جھوٹ کی، ملاوٹ کی، غلط کی، آمیزش کر دی، پھر آپ خود درست نہیں رہے، تو بندش اس کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی کا کیا ہوا عمل نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی نفع نہیں مل رہا، برکت نہیں ہو رہی، تو ہمارے اپنے کام ہمارے سامنے ہونے چاہیے، ہماری نظر میں ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ جو پرواہ نہیں کرتے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ مسئلہ آیا تھا، میں نے بتا دیا۔ دوسرا مسئلہ، کافر کے گھر کا کھانا یا کافر کی جگہ ریسٹورانٹ ہے، ہوٹل ہے، وہاں سے کھانا، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذبیحہ استعمال کرتا ہے، پکانے والا مسلمان نہیں ہے مگر جو گوشت ہے وہ حلال ہے، اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، تو ان کے ہاں سے بھی کھانا منع نہیں ہے، لیکن تسلی ہونی چاہیے کہ گوشت ہے تو حلال ہے، پکاتے ہوئے اس نے صفائی کا خیال رکھا۔ اب تیسرا مسئلہ سن لیں۔ آپ کہیں کام کرتے ہیں، وہاں غیر مسلم بھی ہوں، آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لینا، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی صفائی کا خیال رکھتا ہو، اور اگر اس کا لایا ہوا کھا رہے ہیں تو وہ بھی تسلی کر لیں کہ حلال ہو اور صاف ستھرا ہو، کوئی اس میں غلط استعمال نہ۔ جبکہ دیکھنے میں بعض جگہ یہ آیا ہے کہ چھری ہے، ان کے چمچے کانٹے ہیں، اسی سے وہ سور کاٹ رہے ہیں، اسی سے مچھلی کاٹ رہے ہیں، اسی سے گوشت کاٹ رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو پھر گنجائش نہیں ہوگی، اس بارے میں تسلی۔ حلال کا لفظ لوگ اپنے بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں، باہر کے ملکوں میں خاص طور پر، تو صرف لکھ دینے سے حلال نہیں ہوگا، تسلی کرنی ہوگی، آپ کو تسلی کرنی ہوگی، شہرت بھی دیکھنی ہوگی۔ ہاں، کسی کے گھر میں گئے اور پوچھا کہ جی کیا حلال ہے، انہوں نے کہا جی حلال ہے، تو اب آپ کو زیادہ شک نہیں کرنا، تسلی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر شبہ ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اور آپ کے پاس اس شبہ کا کوئی ثبوت ہے، تو پھر آپ نہیں کھائیں گے۔
ایسے شخص کا کھانا بدعقیدہ ہے کہ اس کو کھا کر اس کے لیے لحاظ آ جائے. آپ کے ہاں کہاوت ہے بھائی تمہارا نمک کھایا ہوا ہے تو تمہارے ساتھ کیسے غلط کریں گے. یہ آپ کے ہاں کہاوت ہے. کسی ایسے شخص کا جو بدعقیدہ ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے یا اس کے یہاں کھایا ہے اور کھانے کے بعد آپ کے اندر لحاظ آ گیا ہے کہ آپ اس کو سچ بات نہیں کرتے لحاظ کی وجہ سے، تو ایسا کھانا جائز نہیں ہے. جو آپ کو حق بات کہنے سے روک دے وہ جائز نہیں ہے. یہ میں نے 2-3 مسئلے اس وقت چونکہ آئے تھے تو آپ کو بتا دیے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں کھانا بھی کھاتے رہے، کپڑے بھی پہنتے رہے، رہتے بھی رہے، تو اگر وہ حرام ہوتا تو وہ رب جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں کا دودھ پینے سے بچایا جو ان پر جائز نہیں تھا، حرام کر دیا تھا اللہ نے، تو اللہ فرعون کے گھر کا کھانا ان کو کیوں کھلاتا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ کے اندر یہ شبہ اگر آئے کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کھا لیا، تو میں نے اس کا جواب آپ کو دیا کہ اگر وہ ان کے لیے حلال نہ ہوتا تو اللہ ضرور بچاتا، ان کو وہ کھانا نہ کھلاتا. تو اس معاملے میں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں پر اعتراض سے پہلے خود کو سمجھنا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے، ولادت سے لے کر آخر تک دنیا میں جتنا وقت گزارا کوئی شبہ والی چیز بھی نہیں کھائی، کوئی شبہ والی چیز بھی نہیں کھائی. اب یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ مشکوک چیز، مشتبہ جس میں شبہ ہو، ڈاؤٹ ہو، شک ہو، وہ لقمہ اگر آپ کے حلق سے نیچے اترے گا، آپ کے خون میں شامل ہوگا تو اپنا اثر دکھائے گا. اپنا اثر اونچی کہیے دکھائے گا. اس لیے ہم نے بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے کہ ہماری غذا شبہ والی، اونچی کہیے، نہ ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو بے برکتی ہے، گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے سے بد کلامی ہے، نا اتفاقی ہے، اس کی اصل وجہ ہماری غذا ہے. یا تو کمائی درست نہیں، یا تو کمائی میں گڑبڑ ہے، اور یا پھر اس میں جو چیز کھا رہے ہیں اس میں کوئی خرابی ہے. ورنہ ہم لوگوں کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے. میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہم حلال کھائیں گے، بھلے کم کھائیں گے مگر حلال کھائیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے. انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا، خود بھی احتیاط کی. بچے کو لے کر بازار جا رہے تھے، ماں باپ نے نہیں دیکھا اور بچے نے کسی کی دکان میں رکھی کوئی چیز کھانے کی چھوٹی سی اٹھا لی. کوئی دانہ کھا لیا، چنے کھا لیے، کوئی ایک چیز اٹھا کے بچے نے کھا لی. یہ بات ان کی نظر سے نہیں گزری. بچے سے خطا سرزد ہوئی، دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے. ہم نے کہاں غلطی کی ہے جو اس بچے نے ایسا کیا ہے؟ بچے سے پوچھا، اس نے بتا دیا. تو انہوں نے کہا یہ صرف
کہیں نہ کہیں ہم سے تربیت میں خطا ہوئی ہے جو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس کی یہ حرکت ہماری تربیت کی خطا کا نتیجہ۔ کیا آج ہماری یہ سوچ ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، میں ایک مرتبہ پھر سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ہے امام مدینہ، امام دار الہجرہ، 4 اماموں میں سے ایک امام، بقی شریف میں آرام فرما ہے۔ بڑی ہی مبارک ہستی، بہت ہی عزت والی ہستی۔ ان کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ دھیان سے سنیے گا، ہم لوگ صرف سنتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، اس پر دھیان دیجیے گا۔ مسئلہ کیا معلوم کیا؟ میرا پڑوسی جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ کا آفیسر ہے، اس کے گھر میں چراغ جلتا ہے۔ اس زمانے میں یہ بلب، ٹیوب لائٹ نہیں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے تیل کے۔ چراغ جلتا ہے اس کے گھر میں، جس کی روشنی میرے آنگن، میرے صحن میں آتی ہے۔ پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے، روشنی میرے گھر میں آتی ہے، میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ سوال سنا آپ نے؟ اس روشنی سے میں فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ کیسی سوچ تھی لوگوں کی، کیسے لوگ تھے وہ۔ ہم سرکاری ملازم ہوں تو وہاں کی اسٹیشنری اٹھا کے لے جائیں، وہاں کی چیزیں اٹھا کے لے جائیں، کیا کچھ کرتے ہیں ہم۔ آپ نے سنا ہوگا اسمبلی کے ممبر ایئر کنڈیشن تک اتار کے لے گئے، گملے لے گئے، قالین لے گئے، فرنیچر لے گئے، اخباروں میں خبریں چھپی۔ کوئی پرواہ نہیں، سرکاری مال ہے، لے جاؤ۔ کتنے لوگوں نے گاڑیوں پہ قبضے کیے، کیا کچھ کیا۔ وہ عورت پوچھ رہی ہے پڑوسی سے کے گھر میں سرکاری تیل سے جلنے والے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آتی ہے، کیا میں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا جیسا تیرا تقویٰ ہے تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ کوئی اور ہوتا تو بات، تجھے اللہ سے اتنا ڈر، تجھے اجازت نہیں۔ تو ہم سوچیں کہیں نہ کہیں ہماری کمائی میں، ہمارے معاملے میں خرابی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں رکاوٹیں آتی ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے نہیں کیا، خود نے کیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے کام ہیں، ہماری باتیں ہیں، اور ہم خیال رکھتے نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ فرعون نے جتایا، 30 سال تک پالتا رہا ہوں، کھلاتا رہا ہوں، تم نے کوئی خیال نہیں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، اس کو جواب دیا کہ میں تیرے پاس رہا، پھر میں تمہارے یہاں سے نکل گیا، جب کہ تم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرما دیا۔ کیا مطلب؟ وقتی طور پر خیال آیا کہ تجھ سے نقصان ہوگا تو رب نے مجھے وہ شان عطا کر دی، مجھے سمجھ بھی آ گئی اور مجھے شان بھی مل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس نے مجھے اپنے رسولوں میں سے کیا، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کے رکھے بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا جو تو جتا رہا ہے نا کہ تو نے یہ کیا یہ کیا، تو بنی اسرائیل کو تو نے جو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کے بچوں کو تو ذبح کرتا رہا ہے، تو یہ میرا تیرے پاس پہنچنا، جبکہ تو بچوں کو قتل کراتا تھا، تو نے مجھے قتل کرانا تھا،
میرے رب نے مجھے تیرے ہی پاس حفاظت سے پلوایا. تو قتل کرنا چاہتا تھا، تو یہ میرے رب کا کام تھا کہ اس نے تجھے ہی میرا نگران بنا دیا، محافظ بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی والدہ کے پاس رہتے، والدہ دریا کے سپرد نہ کرتی، وہاں سے فرعون کے پاس نہ پہنچتے، تو یہ ساری بات ہی نہ ہوتی. تو یہ اللہ کے کام ہیں. تو جو سمجھ رہا ہے، احسان جتا رہا ہے، تیری اس میں کوئی بات نہیں.